बेरंग ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फाकरा सोचती है कि मैं अब अफान को इस्लामाबाद भेज देती हूँ मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों जैसे ही एनी और फिर अफान जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उतना ही बेहतर होगा, और फिर इस तरह से इनका कोई खदशा भी नहीं होगा क्योंकि अभी उम्र बहुत ही छोटे हैं। इनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तभी क्या करती हैं कि वहाँ पर अफान को अपने कमरे में बुलाती हैं और कैसे कहती हैं कि देखो बेटा, इस्लामाबाद तुम्हें जाना है और इस्लामाबाद वहाँ पर एक मीटिंग है जो कि तुम्हें अटेंड करनी है। वहाँ पर अफान कहते हैं कि जी मम्मी, मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर अब फाखरा को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊँगा तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊँगा और फिर थोड़ा हमारा इंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का फाखरा को नहीं पता होता कि ये दोनों इकट्ठे ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में जाता है और एनी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि इस्लामाबाद क्यों जाना है, आपको पता है ना कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मुझे लेकर अब एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं। तभी अफान कहता है कि नहीं, कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा, मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो और अगर कोई चीजें चाहिए तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊंगा। तभी वहाँ पर एनी कहती है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है लेकिन मैं ड्राइवर के साथ जा कर ले आऊंगी। तभी अफान कहता है कि क्यों, तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। तभी एनी कहती है कि आपको इतने काम है, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाते भी रहेंगे। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, शॉपिंग के लिए तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीज़ें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीज़ें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम का दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है। वहाँ पर एक खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहता है कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाकरा और फिर उसके बाद दुर्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती है। अब फाखरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है, तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी, कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। अब फाखरा के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि फाखरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एकदम बैठे बैठे ये इरादा भी कर लिया है। तभी वहाँ पर अफान से कहती है कि अफान, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहाँ पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है लड़के को, आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली है, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी जिद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहां पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फिक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है, उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीन कर इसे घर से बेदखल कर दूंगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूंगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो
اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز نکلتا ہے اور پھر دل ہی دل میں کیا کرتا ہے کہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اینی کو ساتھ ہی لے کے جائے گا۔ تبھی وہ اینی کو کہتا ہے کہ اینی تم جلدی سے پیکنگ کرو، اور وہاں پر اینی کو لے کر ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو دردانہ کہتی ہے کہ دیکھا باجی، میں تو آپ کو کیا سمجھا رہی تھی اور آپ نے کیسے کیا کیا، اور تبھی وہاں پر کہتی ہے وہاں پر فاخرہ کہ تم نے بہت غلط کیا، یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر تم مجھے اتنی باتیں نہ سناتی تو کبھی بھی میرا دل اس طرف مائل نہ ہوتا۔ تم نے مجھے اتنی زیادہ باتیں سنائی، اسی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں عفان کو وہاں اسلام آباد میٹنگ کے لیے بھیج دیتی ہوں، اس طرح سے اینی جو ہے وہ اس سے دور رہے گی اور پھر میں اینی کو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اب کہتی ہے یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم مجھے اس دن باتیں نہ سناتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ اب تو بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کیونکہ اینی ساتھ جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ عمر بہت ہی چھوٹا ہے کہ کہیں اینی جو ہے وہ پھر سے پریگننٹ ہو جائے۔ تو تبھی وہاں پر فاخرہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی اسی بات کی ٹینشن ہے، میں تو ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عفان تو بہت ہی ضدی ہے اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا، وہ ایک بات جو پکڑ لے وہ بات پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، اب واپس آئیں گے تبھی آپ خوشخبری کا انتظار کیجیے۔ اب فاخرہ کہتی ہے کہ میرا دماغ خراب مت کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، صرف تمہاری وجہ سے ہی مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اور آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اب دردانہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، آئمہ اور دردانہ کے تو منہ ہی لٹک جاتے ہیں۔ دردانہ جو ہے اسے تو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ عفان جو ہے اسے لے کر چلا گیا ہے اپنے ساتھ۔ تبھی آ کر آئمہ کو کہتی ہے کہ دیکھا آئمہ، ہم نے کیا سوچا تھا اور آگے کیا ہی کیا ہو رہا ہے، یہ باجی جس کا اپنے صرف سٹیٹس کی ہی پڑی ہوتی ہے اور اسے اپنا سٹیٹس کرتی رہتی ہیں، لیکن دیکھیں اولاد کے سامنے تو ان کا کوئی سٹیٹس بھی نہیں چلتا۔ تبھی آئمہ کہتی ہیں کہ عفان بہت غلط کر رہا ہے، میرے ہی سامنے وہ اینی کا ہاتھ پکڑ کے اینی کو ہی امپورٹنس دے رہا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزیں اینی کے قدموں میں لا کر رکھ دینے والا ہے، لیکن ایک شہریار ہے جو کہ بہت ہی زیادہ نکھٹو ہے، میری کوئی بھی بات نہیں مانتا، اور اگر میں نے جب سے شاپنگ کی ہے تب سے وہ میرے خلاف ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ شاپنگ کر لی ہے، اور جب میں نے اس سے کہا کہ تم میری جائیداد میں سے کچھ حصہ میرے نام کر دو تو وہ اس بات پر بھی بھڑک اٹھتے ہیں۔ آپ بتائیں موم میں کیا کروں؟ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ بیوقوفی مت کرو آئمہ، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ شہریار کے دل میں تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو اور آہستہ آہستہ تم سارے گھر والوں کو دل جیت کر انہیں اپنی مٹھی میں کرو، اس کے بعد ہی تمہارے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے، اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ تبھی وہاں پر اب آئمہ کہتی ہے کہ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان سب کو میں اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ تم شہریار کے دل میں آئے دن ایسا پیدا کرو کہ تم اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو۔ آئمہ کہتی ہے اب میں اور کتنے کوشش کروں، میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ سے نہیں کچھ ہوتا۔ تبھی وہاں پر دردانہ کہتی ہے کہ بیوقوفی مت کرو اور جو جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، اگر تم میرے کہے ہوئے عمل کرو گی باتوں پر تو تم بہت جلد اپنا گھر بنا پاؤ گی، اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گی تو بہت زیادہ دھکے کھاؤ گی۔ تبھی وہاں پر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آئمہ کہتی ہے اب میں ایسا ہی کروں گی، میں بہت جلد شہریار کو اپنے اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج، میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع، جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج، تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع، میں جب تک انتظار کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے،
یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدار کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں ہمارے رشتے کو قبول کریں،
بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے۔ اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ مایوس ہو کر عروج نے التجا کی، تم مہرو کو چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے خلاف بھی جاؤں گا۔ براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں۔ آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے، اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی، اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اقتدارن کے آنے والے ایپیسوڈ میں تناؤ بڑھتا ہے جب عروج رافی کا سامنا کرتا ہے، اس کی حرکتوں سے شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اس پر الزام لگاتے ہوئے کہا، رفیہ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ بالکل غلط تھا۔ رافع نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، عروج میں نے ہمیشہ آپ کو ایک چھوٹی بہن کے طور پر دیکھا ہے، مجھے آپ کے لیے کبھی رومانوی جذبات نہیں آئے۔ عروج بظاہر پریشان دلیل دیتی ہے، رفع جھوٹ بولنا بند کرو، میں جانتا ہوں کہ مہرو اس وجہ سے ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، وہ تمہارے مجھ سے محبت کرنے یا شادی کرنے کا خیال نہیں سنبھال سکتی تھی۔ رافع نے سکون سے سمجھاتے ہوئے کہا، عروج تم نے سب کچھ غلط سمجھا، میں شروع سے ہی مہرو کے لیے جذبات رکھتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی کا تم سے ہاتھ مانگنے کا معاملہ غلط فہمی کا شکار تھا، میں صرف مہرو کی خاطر راضی ہوا تھا، آپ کے لیے نہیں۔ عروج اب بھی پرعزم ہے، جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے رافع میں جب تک انتظار کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مہرو سے سچی محبت نہیں کرتے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہو گے۔ رافع اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر جواب دیتا ہے، یہ سچ نہیں ہے عروج، مہرو اور میں ایک دوسرے کا دل سے خیال رکھتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ہوں، ہمارے رشتے کو قبول کریں، بالکل اسی طرح جیسے سب نے کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔
मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरों को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम, ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे इसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम, यह मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे इसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते?
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा। बुराह करम ये मत कहो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राफे उसकी इस्तिकामत से उलझन में जवाब देता है, अरूज, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको इस पर यकीन कैसे हूं। आया, मुझे आपके लिए ऐसे जज्बात कभी नहीं थे। अगर इससे तकलीफ हुई तो मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। अरूज तबाह हाल उसे तनबीह करता है, आपने मुझे गहरा दुख पहुंचाया है राफी। इसके बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। यह देखने के लिए कि यह शदीद तसादुम कैसे निकलता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इक्तदार के आने वाले एपिसोड में तनाव बढ़ता है जब उरूज राफी का सामना करता है। उसकी हरकतों से शदीद तकलीफ महसूस होती है। उसने उस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, रफिया, तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। राफा ने अपना हौसला बरकरार रखते हुए जवाब दिया, उरूज, मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन के तौर पर देखा है। मुझे आपके लिए कभी रोमानवी जज्बात नहीं आए। अरूज बज़ाहिर परेशान दलील देती है, रफे, झूठ बोलना बंद करो। मैं जानता हूं कि मेहरो इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। वो तुम्हारे मुझसे मोहब्बत करने या शादी करने का ख्याल नहीं संभाल सकती थी। राफा ने सुकून से समझाते हुए कहा, उरूज, तुमने सब कुछ गलत समझा। मैं शुरू से ही मेहरो के लिए जज्बात रखता था और इससे शादी करना चाहता था। उम्मी का तुमसे हाथ मांगने का मामला गलत फहमी का शिकार था। मैं सिर्फ मेहरो की खातिर राजी हुआ था, आपके लिए नहीं। अरूज अब भी प्रज़्म है, जवाब देता है, ठीक है राफे, मैं जब तक इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेहरो से सच्ची मोहब्बत नहीं करते। तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहोगे। राफे अपनी जगह पर खड़ा होकर जवाब देता है, यह सच नहीं है अरूज। मेहरो और मैं एक दूसरे का दिल से ख्याल रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे रिश्ते को कबूल करें, बिल्कुल इसी तरह जैसे सबने किया है। मैं दोबारा उसकी वजाहत नहीं करूंगा। मायूस होकर अरूज ने इल्तजा की, तुम मेहरो को छोड़ क्यों नहीं सकते? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अपने घर वालों के खिलाफ भी जाऊंगा।
براہ کرم یہ مت کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں ہے. میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رافع اس کی استقامت سے الجھن میں جواب دیتا ہے، عروج، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس پر یقین کیسے ہوں. آیا مجھے آپ کے لیے ایسے جذبات کبھی نہیں تھے. اگر اس سے تکلیف ہوئی تو مجھے افسوس ہے، لیکن یہ سچ ہے. عروج تباہ حال اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ نے مجھے گہرا دکھ پہنچایا ہے رافی. اس کے بعد آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی. یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شدید تصادم کیسے نکلتا ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.